میں جگہ نہیں کر رہا کہ میں پچھلے دنوں گیا تھا شاید مبارک کے پاس ختم چیز سے میرے ساتھ سہیل بھائی تھے اور گاؤں گاؤں لوگ یہ بولیں گے صرف خدا، صرف توحید کی بات کریں گے، رسالت کی بات نہیں کریں گے، نبی کی بات نہیں کریں گے، ولی کی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ ان کو سامنے ایسے علم والے آئیں گے، اپنے علم کے زور پر لوگوں کو بتائیں گے کہ ولیوں کے پاس جانا شرک ہے، بدعت ہے، نبی کا نام لینا شرک ہے، بدعت ہے. تو اے میرے صحابہ سنو، اس دور میں، اس وقت میں پھر ایک ایسا بھی منظر دیکھو گے کہ مختلف قوموں کے، مختلف قبیلے کے، مختلف زبانوں کے اور مختلف علاقوں سے لوگ میرے لیے جمع ہو جایا کریں گے، میرے لیے جمع ہو جایا کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میرے نام پر خرچ کریں گے، میرے ساتھ محبت کریں گے، میرا نام لیں گے. یا رسول اللہ کیسا نام لیں گے، کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ اپنے گھر بار اور اولاد سے دور چلے جائیں گے، سفر کریں گے میرے لیے، ذکر کریں گے میرا. تم لوگ تو مجھے دیکھ دیکھ کر مجھ پر درود پڑھتے جا رہے ہو، ان لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تم لوگ تو مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو، ایمان لائے ہو. تم ایک دفعہ مبارکباد کے حقدار ہو، اور جن لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا، وہ 7 مرتبہ میں مبارک حقدار. ہاں جی. یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی بھی ہے؟ میں ادھر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حدیث نکال کر دکھا سکتا ہوں. میں عالم تو نہیں ہوں اور نہ ہی اس طرح کا میں علم حاصل کرتا ہوں جس میں جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو اپنی وہ چمکانے کے لیے نہیں. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اصل بادشاہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. بابا جی صاحب کا پیغام آیا ہوا تھا پچھلے دنوں میرے پاس، وہ کچھ اقوال زرعی تھے. اس میں جو آخری تھا وہ یہ تھا کہ مسکین بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ. بادشاہی یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد بنا کرسی پہ جا کر بیٹھو. بادشاہی یہ ہے کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے، تم سے خدا خیر کا کام لے لے، تمہاری زبانوں پہ نام محمد جاری ہو، تمہارا دل نام مصطفیٰ سے دھڑکتا ہو، تم ایمان کے ساتھ یہ بادشاہی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم لوگ تو میرے ساتھی ہو، وہ میرے بھائی ہیں. جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف میرا نام سنا ہوگا، صرف نام سنا ہوگا. کیا کہ کوئی بددعا کے مکھڑے والا بھی تھا. ہاں جی. آپ لوگ سمجھتے ہو؟ بس اس سے محبت کرنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے. شیطان چپے چپے پہ کھڑا ہوا ہے مختلف طریقوں سے. میں نے آپ کو جہاں سے بات شروع کی ادھر ہی لے جا کے ختم کر دیتے ہیں. شیطان اس وقت بھی جانتا تھا کہ یہ راستہ حق ہے، اس پہ چلے گا تو جنت پہنچ جائے گا، اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر لے گا. آپ کو پتہ ہے آپ کا اصل مقام کون سا ہے؟ پھر جنت نہیں. حیران ہو جاؤ گے. انسان کا، کامل انسان کا مقام کیا ہے؟ کہ جبریل جس کو سجدہ کرے، اسرافیل جس کو سجدہ کرے، میکائیل جس کو سجدہ کرے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ کس کو کیا؟ آدم کو. وہ آپ کا اصل مقام. اور اس دن کون کھڑا ہو گیا تھا کہ نہیں کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہ مجھ سے بڑھ گیا، میں بڑا ہوں. میں اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. میں نے نمازیں بہت پڑھ لی، میں اس سے اچھا ہوں. میں پہلے کا ہوں، فرشتوں کا استاد ہوں، اتنے عرصے سے جنت میں رہ رہا ہوں. میں اس سے، یہ تو ہمارے سامنے ابھی ڈھانچہ تیار ہوا، ابھی بنا ہے. میں اس سے انا خیر منہ. بس جب اس کے دل میں یہ بات آئی اور زبان پہ وہ اپنی اصل بات لایا کہ میں کیا، بس اس سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ میں سے. ادھر میں صاحب کو کہہ رہا تھا کہ صاحب جی میں بھی آپ کے حوالے اور میری میں بھی آپ کے حوالے ہے نا جی. میں تو خود نہیں سنبھل سکتا ہوں،
مجھے آپ انگلی پکڑ کر چلایا کریں ورنہ دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جاؤں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تھک گئے ہو؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، وہ گلستان بوستان میں میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ میں بازار گیا، میرے والد نے کہا بیٹا انگلی پکڑ کے رکھنا، انگلی پکڑ کے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم انگلی چھوڑ دو، رش بہت زیادہ ہے۔ پھر میں ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، بازار تھا نا، دنیا کی رنگین بازار تھا، مجھے رونق نظر آئی، چاچا حاجی صاحب، تو میں نے ادھر دیکھا بڑا میلہ لگا ہوا ہے، ادھر بڑی کھانے کی چیزیں ہیں، یہاں بڑی دکانیں ہیں، پتہ نہیں کیا رنگ برنگا سسٹم تھا، تو میرا ہاتھ اچانک میرے والد کی انگلی سے چھوٹ گیا اور والد 10 قدم آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ بس پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کدھر جاؤں، میں رونے لگا۔ شہر والے لوگ، بازار والے لوگ میرے سامنے اچھے اچھے کھانے لا رہے تھے، اچھے کپڑے دکھا رہے تھے، اچھے اچھے رنگ برنگے مجھے کھلونے لے کر دے رہے تھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے باپ سے بچھڑ گیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بس خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے راہبر و ہادی اور پیشوا کا ہاتھ چھوڑ دو، کہیں گم ہو جاؤ، پھر دنیا کی رنگینی تمہیں اپنی طرف کھینچے، پھر ہاتھ ٹوٹ جائے اور پھر تم گم ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ سب کچھ بیکار لگے گا، تم گم ہو گئے ہوگے، ہے نا؟ مجھے وہ سب کچھ دے رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا نہیں مجھے ابو تک پہنچاؤ، اب کو سمجھ آئی ہے؟ تو میں صاحب کو کہہ رہا تھا کہ صاحب بھی آپ کے حوالے اور میری میں بھی آپ کے حوالے، یہ میں مجھے خراب کرے گی، ہے نا جی، مجھے میں سے بچا لینا، ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی بھیڑ میں حافظ صاحب کوئی دوست آ جائیں، کوئی ہاتھ چومنے والا آ جائے، کوئی تعریف کرنے والا آ جائے، کوئی میرے پاؤں دبانے والا آ جائے، کوئی مجھے ادھر کرے اور میں ادھر اس چکر میں پھنس جاؤں، دنیا کی یہ ٹکڑی ٹکڑی باتوں میں تو تو بہت بڑا بزرگ ہے، ماشاءاللہ تیرے سبق پڑھانے سے ذکر جاری ہوتا ہے، تو نے وہاں بڑی تقریر کر دی، بڑی اچھی نعت پڑھ لی، تم بہت بڑا نیک آدمی تہجد گزار ہو گیا، بس اس چکر میں کہیں میں پھنس نہ جاؤں، میرا ہاتھ آپ سے ٹوٹ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب راہبر کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیشوا کا ہاتھ ٹوٹ گیا، استاد صاحب بندہ کدھر جاتا ہے؟ بس خیال کرنا ہے، اور یہ چھڑواتی کیا چیز ہے؟ میں، کون سی چیز؟ میں اس سے اچھا ہوں، اس کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، بس اس سے بچنا ہے۔ اگر آپ اپنی میں سے بچ گئے تو ہر فتنے سے بچ جاؤ، جب تک عاجزی نہیں آتی اس وقت تک میں سوار رہتی ہے۔ میں ایک ایسا گھوڑا ہے جو بندے کو گراتا ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے رونق دیتا ہے، اس میں کو تو عاجزی کی لگام دے، اس چیز کی انکساری کی لگام دے، اس میں کو لگام دے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تب یہ گھوڑا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس مائیں کے گھوڑے کو عاجزی کی لگام دے، جب تک تو زمین نہیں بنتا ہے تب تک تیرے اوپر پھول نہیں اگے۔ غور سے سننی ہے میری بات، ایسی بات آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ جب تک تو زمین نہیں بنتا اس وقت تک تیرے اوپر کبھی سبزہ نہیں آئے گا، جب تک تو زمین نہیں بنتا لوگ تیرے اوپر چڑھ جائیں، تیرے اوپر جتنا مرضی ظلم جبر ہوتا ہے نیچے سے بولنا نہیں ہے، تب تک تیرے اندر جب تک عاجزی نہیں آئے گی زمین کی طرح سب کے سامنے، جب تک تو بچ نہیں جاتا